السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور۔ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير۔ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير۔ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الملک آیت نمبر 10 تا آیت نمبر 19 آپ نے تلاوت سماعت فرمائی۔ سب سے پہلے انہی آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اور وہ کہیں گے، لو کننا نسمع، کاش کہ ہم سن لیتے یا کاش کہ ہم سنتے، او نعقلو، یا ہم سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے ہم شعلہ مارنے والی آگ میں سے، فاعترفوا، پس وہ اقرار کریں گے، بذنبہم، اپنے گناہوں کا، فسحقاً، پس دوری ہے، لاصحاب السعیر، دوزخ والوں کے لیے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیبی، بن دیکھے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور اگر تم چھپاؤ اپنی بات کو، أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، یا ظاہر کرو اس کو، إِنَّهُ، بے شک اللہ تعالی، علیم، جانتا ہے، بذات الصدور، دلوں کے راز، دلوں کے بید، الا یعلم، خبردار، وہ جانتا ہے، من خلق، جس کو اس نے پیدا کیا ہے، وہو اللطیف، اور وہ باریک بین ہے، الخبیر، خبردار، وہو الذی، وہ وہی ذات ہے، جعل لکم الارض، جس نے بنائی تمہارے لیے زمین، ذلولا، تابع، فامشوا فی مناکبہا، پس چلو تم اس کے اطراف میں، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ تم اس کے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اس کی طرف اٹھ کر کھڑا ہونا ہے، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم امن میں ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے، أَن يَخْسِفَ بِكُم، کہ وہ تمہیں دھسا دے، الارض، زمین کے اندر، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پس اچانک وہ حرکت کرنے لگے، ام امنتم، کیا تم امن میں ہو، من فی السماء، اس ذات سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم، کہ وہ چھوڑ دے تمہارے پر، حاصباً، سنگریزے، فستعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، کیف نذیر، کیسا ہے میرا ڈرانا، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق ان لوگوں نے جھٹلایا، من قبلہم، جو اس سے پہلے تھے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسا رہا میرا انکار کرنا، اولم یروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الی الطیر، پرندوں کو، فوقہم، اپنے اوپر، صافات، کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہیں، ویقبضن، اور سمیٹے ہوئے بھی ہیں، ما یمسکہن، نہیں روکتا ان کو، الا الرحمن، مگر رحمان، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اس سے پہلے کل کے درس میں اس بات کا ذکر چل رہا تھا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کلما القی فیہا فوج، جب کبھی ڈالا جائے گا ان کو جہنم میں تو دروغے ان سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، سوال کرنے والے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ بلا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم ویسے ہی اپنے آپ کو نبی کہتے ہو اور ہم نے اس کو جھوٹا کہہ دیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو مگر تم کھلی گمراہی میں۔ آگے سے فرشتے یہ جواب دیں گے۔ آج اللہ تعالیٰ جس آیت سے ہم نے پڑھنا شروع کیا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچنے کے اسباب بتا رہے ہیں کہ دوزخ سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، کیا کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے، کیا کرنا چاہیے تو آپ دوزخ سے بچ سکتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، یعنی کہ دوزخ میں جلنے والے یہ کہیں گے، لو کننا نسمع او ناقل، کاش کہ ہم سنتے یا ہم سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے ہم شعلہ مارنے والی آگ والوں میں سے، یعنی کہ اگر ہم سمجھ لیتے اور سن لیتے تو ہمارے پر آگ کا شعلہ نہ مارے جاتے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ لو کننا نسمع، اچھی طرح بات سن لیتے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی اچھی بات، نیک بات سن لیتے، اس پر عمل کر لیتے تو ہم دوزخ سے بچ جاتے۔ او ناقلو کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں خود تحقیق ہوتی، ہم خود عقل کرتے، ہم خود اپنی عقل سے سوچتے، خود عقل سے کام لیتے تو بھی ہم دوزخ سے بچ سکتے تھے۔ اس لیے یا تو خود سوچے کہ کیا عمل کرنے ہیں نیک، اللہ نے کیا فرمایا، یا پھر کسی کی تقلید کرے، کسی کی پیروی کرے کہ جو بات یا جو چیز اس کو سمجھ آ رہی ہے اس پر سوچے اور اس پر لوگوں سے پوچھے اگر اس کو سمجھ نہیں لگ رہی تو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوزخ سے بچنے کے دو طریقے ہیں، ایک کسی کی بات مان کر چلنا، دوسرا خود قرآن پاک اور اللہ کے نبی کی بات میں تحقیق کرنا۔ کسی کی بات ماننا یعنی تقلید کرنا یا دوسرے کو پوچھ کر چلنا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن خود حکم دے رہا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
کہ پس تم اہل علم سے پوچھ لو، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو تو۔ پھر دوزخی اس وقت کیا کہیں گے، کاش کہ ہم سنتے، کاش ہم دوسروں کی بات جو انہوں نے ہمیں سنائی تھی ہم اس پر عمل کرتے، ہم سمجھتے، تحقیق کرتے، عقل سے کام لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، پس وہ اقرار کریں گے اپنے گناہوں کا کہ واقعی ہم نے گناہ کیے تھے، ہم گناہ گار تھے۔ فَسُحْقًا، پس دوری ہے رحمت سے، لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، دوزخ والوں کے لیے۔ اب اس کے برعکس دوسرے بھی سنیں کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیبی، بن دیکھے، یعنی کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں آج تک، انہوں نے اپنی رب کی چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب پر ایمان لائے، رب تعالیٰ کو دیکھا نہیں مگر اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے احکام کی تعمیل بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو خالق مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو رازق مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو ہی مالک مانتے ہیں، سارے نظام کو چلانے والی ذات سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کے احکام پر عمل نہ کیا تو گرفت میں آئیں گے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں جو بہت ضروری ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا، صرف اس کی بات ماننا، اس کا زبان سے اقرار نہیں کرنا بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو یہ محض زبان سے کہہ دینا، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ سارا دن یہ کہتے رہیں کہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، میں پیاسا ہوں، تو اس سے پیاس تو نہیں بجھے گی جب تک آپ پانی نہ پئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پانی کی وجہ سے آپ کی پیاس بجھ جائے گی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو خالق، مالک، رازق مانتے ہیں، تو اللہ کی ذات سے صرف ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں لیکن ساتھ اللہ نے جو احکام بتائے، جو نیک کام کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کریں، جن برے کاموں کو چھوڑنے کا حکم دیا ان برے کاموں کو چھوڑ دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کرنا، یہ صورت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو مان رہے ہیں۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے جتنی مرضی بھوک لگی ہے، بھوک ختم نہیں ہوگی جب تک آپ کوئی بھوک کا کوئی حل نہیں نکالیں گے، کچھ کھائیں گے پئیں گے نہیں۔ اسی طرح جب تک آپ عملی طور پر اس چیز کا ثبوت نہ دیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کے حکموں پر عمل کریں گے، تب تک زبان سے صرف کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کہ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی بنے گی، جیسے اعمال ویسی زندگی بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، یعنی کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہوا کبھی بھی لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں، یہ بڑے پکے اور سچے مسلمان ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے اپنے رب کی طرف سے، کہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم میرے پر ایمان لے آئے، میرے نبی کی بات کو مان لیا، نیک کاموں پر عمل کیا، تو اللہ نے تمہیں بخش دیا، بخشش ہے ان کے لیے۔ وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، بہت بڑا اجر ہے ان سب کے سب لوگوں کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانوں، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اگر تم چھپاؤ اپنی بات کو، چھپانا مطلب آہستہ کرو، یعنی کہ تم اپنی بات کسی کو بتانا نہیں چاہتے ہو، دل ہی دل میں بات رکھنا چاہتے ہو تو آہستہ بات کر لو، اب اجہروا بھی، یا ظاہر کر لو، اونچا بول لو، تب بھی اپنی آواز کو اونچی کر کے بات کرو یا دل کے اندر بات کر لو، بات تم جس طرح بھی کرو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ کیوں؟ انہ علیم، وہ جانتا ہے بذات الصدور، دلوں کے بھید، دلوں کے رازوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات دل میں اٹھنے والے خیال کو بھی جانتے ہیں۔ اس لیے دعا کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں گڑ گڑا کر رو کر دعا کریں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کے دل کی حاجتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے آپ کی کیا مجبوریاں ہیں، کیا مسائل ہیں، اس لیے اس بات کی ضرورت نہیں کہ آپ اعلان کرتے پھریں، اونچی اونچی واویلا کرتے رہیں، شور کرتے رہیں۔ اللہ کے ساتھ اکیلے میں جس طرح مرضی بات کریں، تنہائی میں، محفل میں بات کریں، لیکن آہستہ بھی بات کریں تب بھی اللہ جان لیتا ہے، اونچی بھی بات کریں تب بھی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس چیز سے کوئی وہ نہیں ہے کہ تم اونچی بات کرو گے تو اللہ کو آواز پہنچے گی اور آہستہ اللہ کو آواز نہیں پہنچتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اس لیے آپ جس طرح بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی بات ضرور سن لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الا، خبردار، یعلم،
رب تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. من خلق جس کو اس نے پیدا کیا ہے، یعنی کہ اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے وہ سب جانتا ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین اور خبردار ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہے، کوئی نہ کوئی راز ہے. سارے کے سارے نام اللہ کے بڑے برکت والے ہیں. لفظ اللہ یہ رب کا اللہ کا ذاتی نام ہے، اپنا ذاتی نام اللہ ہے. رحمان، رحیم، قہار، غفار، جبار، علیم، لطیف، خبیر، جتنے بھی اور نام ہیں یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. اس لیے یہ جو آیت میں بھی 2 نام گزرے وَهُوَ اللطیف الخبیر، اس کے بارے میں جو بزرگ حضرات ہیں جنہوں نے عملیات کی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تم کاروبار کی وجہ سے پریشان ہو تو بکثرت اس نام کا ورد کرتے رہا کرو، یا لطیف، یا رحیم، یا کریم. 3 لفظ ہیں صرف، چلتے پھرتے انسان پڑھتا رہے، یا لطیف، یا رحیم، یا کریم. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ رہے ہیں ہم، اس کا ترجمہ اور تفسیر. روز ہم کسی نہ کسی آیت کی فضیلت، کسی نہ کسی صورت کی فضیلت سن لیتے ہیں، لیکن ہم بات وہی ہے جو میں نے کچھ دن پہلے کہی تھی کہ ہم بہت جلد باز ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آج پڑھی کل ہی کام ہو جائے. ایسے نہیں ہے. اللہ سے یقین رکھ کر آپ پڑھتے رہیں، اس کا آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا فائدہ ضرور نظر آئے گا. اسی طرح یہ جو ذکر میں نے آج بتایا یا لطیف، یا رحیم، یا کریم، یہ آپ اپنے کاروبار کی بندش ہے، کاروبار کے وسعت کے لیے پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرما دیں گے. شرط یہ کہ آپ دل کے یقین کے ساتھ پڑھتے رہیں اور بارہا پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آہستہ 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 آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیں گے. اور اللہ کے ذکر کے اندر تو ویسے بڑی برکت ہے. اگر آپ کے کاروبار میں برکت تو ہوگی ساتھ آپ کو ثواب بہت زیادہ ملتا رہے گا اللہ کا ذکر کرنے سے، اور آپ ذاکرین میں شمار ہو جائیں گے. تو کیا فرمایا آگے؟ هو الذی، وہ الذی وہی ذات ہے، جعل لکم الارض ذلولا، جس نے بنائی زمین ذلولا تمہارے لیے تابع کر دی، یعنی کہ زمین کو تمہارے لیے اس نے تابع کر دیا. کیسے کہ تم زمین کے اوپر چلو پھرو، کھاؤ، رہائش رکھو، جو مرضی کرو، زمین تمہارے تابع کر دی اللہ نے. فمشوا فی مناکبہا، پس چلو تم اس کے اطراف میں. مناکب منکب کی جمع ہے، کندھے کو کہتے ہیں، کہ ایک طرف مشرق کی طرف چلے جاؤ، مغرب کی طرف چلے جاؤ، شمال کی طرف چلے جاؤ، جنوب کی طرف چلے جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ تمہاری مرضی ہے، لیکن زمین ساری کی ساری تمہارے ہی تابع ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی لیے بنائی ہے. اس پر چلتے رہو، کھیتی باڑی کرو، مکان بناؤ، اپنی ضرورت کی چیزیں بناؤ، اس زمین کو استعمال کرو، زمین میں خزانے ڈھونڈو. سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اور زمین کے اوپر اور زمین والا سارا نظام آپ کے لیے بنایا ہے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس سے، یعنی کہ اس کے رزق میں سے کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے جو روزی تمہیں دی ہے اس کو کھاؤ، جو رزق دیا ہے اس کو کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھ کر کھڑا ہونا ہے. یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کی زمین میں سے کھا رہے ہو تو یہ بات ساتھ ہی اللہ نے کہہ دی کہ اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، مطلب اللہ کی طرف لوٹ کر تم نے جانا ہے. اس لیے زمین میں سے کھاؤ لیکن کسی کا حق نہ کھاؤ. زمین میں سے اپنا حق ڈھونڈو، اپنے لیے سارا کچھ کرو، اپنے معاش ڈھونڈو، اپنے رہنے سہنے کی جگہ ڈھونڈو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کی دل آزاری نہ کرو. اگر تم صبح سے لے کے شام تک اللہ کی رضا کے لیے زمین میں اپنے لیے ڈھونڈتے ہو، رزق ڈھونڈتے ہو، چیزیں ڈھونڈتے ہو، لیکن پھر تم کسی کا حق بھی مار لیتے ہو، کسی کا خیال بھی نہیں کرتے ہو، زمین پر چلنے والوں کی دل آزاری بھی کرتے ہو، پھر تمہیں کوئی فائدہ نہیں اس طرح کا زمین پر چلنے کا. اس طرح کا جتنے مرضی تم زمین میں رزق ڈھونڈتے رہو کوئی فائدہ نہیں. ہاں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو کہ تم نے سب نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور صبح جب رزق ڈھونڈنے نکلو تو وافر مقدار میں اللہ تمہیں رزق دے گا. کسی کی حق تلفی نہ کرو، حقوق العباد کا خیال رکھو. زمین پر چل رہے ہو تو اپنے ساتھ باقی لوگوں کے چلنے والوں کا خیال رکھو. زمین میں سے ڈھونڈ رہے ہو تو کسی کا حق نہ مارو. زمین میں گھر بنا رہے ہو تو کسی کی زمین پر قبضہ نہ کرو. غریب لوگوں کا حق خاص طور پر مار لیتے ہیں لوگ، غریبوں کا خیال کرو. جب تم اس طرح خیال کرو گے تو تم
رزق ڈھونڈنے نکلو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بے تحاشا انعامات، بے تحاشا چیزیں دیں گے۔ اس لیے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھیں، اپنی باتوں کو تب تک کامل بنائیں جب تک آپ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کے خوف خدا کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، انسانوں کو ڈرا رہے ہیں، تھوڑا سا ڈرا کر سمجھانے والے انداز میں ڈرا رہے ہیں۔ جیسے بچہ کوئی بات نہیں مانتا نا تو اس کے ماں باپ یا اس کے استاد یا اس کے بڑے اس کو ڈراتے ہیں کہ تمہیں سزا ہوگی، یہ کام نہیں کرو گے نا تو تمہیں پھر پکڑا جائے گا، تو اس کو جب ڈرایا جاتا ہے تو پھر وہ بچہ ڈر کے کام کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ڈرا رہے ہیں کہ انسان ڈر جا تھوڑا سا، جس طرح چھوٹے بچے کو سمجھایا تھا اللہ تعالیٰ اس طرح بچوں کی طرح انسانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اَأَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم امن میں ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ اگر وہ تمہیں زمین کے اندر دسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پس اچانک وہ زمین حرکت کرنے لگے، لرزنے لگے۔ یعنی کہ اگر زمین کے اندر زلزلہ آئے، زمین پھٹ جائے، تم زمین کے اندر دسا دیے جاؤ تو کیا کر لو گے؟ کچھ کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں دیکھ لیں، جب بھی زلزلہ آیا ساری ٹیکنالوجی فیل، سارا کچھ فیل، بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، لوگوں کا جانی نقصان ہو جاتا ہے۔ کچھ سیکنڈز کا زلزلہ، سیکنڈ یہ ابھی جتنی دیر میں بات بتا رہا ہوں سیکنڈ کئی گزر چکے ہیں، کچھ سیکنڈ کا زلزلہ کئی لوگوں پر تباہی اور واویلا مچا دیتا ہے اور کئی لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ انسان سنبھل جا، زمین پر سنبھل کر چل اور لوٹ جا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ پھر اس وقت لوگوں کو کلمہ یاد آ جاتا ہے، توبہ یاد آ جاتی ہے۔ یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان کو مشکل کے وقت بھی توبہ یاد آ جائے اور کلمہ یاد آ جائے، ہر کسی کو یہ بھی نہیں یاد آتا۔ پڑھو اللہ کا کلمہ پڑھو، لیکن افضل بات یہ ہے، اچھی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے تمہارے پہ کوئی آفت نہیں بھیجی، اللہ نے تمہیں اچھے حالات میں رکھا ہے، تب بھی تم اللہ کو یاد کرو، تب بھی کلمہ پڑھو، تب بھی اللہ کا ذکر کرو۔ کمال یہ ہے۔ مشکل میں تو ہر انسان اپنی آسانی ڈھونڈنے کی طرف لوٹ ہی جاتا ہے۔ اچھے اور کامل انسان اور نیک انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو خوشحالی میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ جب ان پر خوشحالی آتی ہے تو وہ اللہ کی مخلوق کی فکر کرتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق کا دھیان رکھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی سارے کے سارے کیسے خوشحال ہو جائیں۔ پھر جب مشکل آتی ہے تو وہ اور فراخ ہو جاتے ہیں، ان کا دل اور کشادہ ہو جاتا ہے، وہ اور کھلے دل کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنے کا سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ آج کل بھی جو حالات ہیں اس پر بھی استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ سارے حالات درست فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم امن میں ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، تمہیں دسا دے زمین میں اور زمین لرزنے لگے۔ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جس طرح یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش آسمانوں سے بھی اوپر ہے، اس طرح یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ہر وقت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید آیت نمبر 4 26ویں سپارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 27ویں سپارے میں اللہ خود فرماتے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں بھی چلے جاؤ اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ دونوں باتیں قرآن پاک میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے، یہ بات آپ چھوڑ دیں۔ اس بات میں گھومیں گے پھریں گے تو آپ کا ذہن اتنا طاقتور نہیں ہے کہ آپ یہ سوچنے بیٹھ دیں کہ اللہ کیسے ادھر بھی ہے، اللہ اوپر بھی ہے۔ یہ اس کی شان ہے، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ جس طرح مرضی چاہے کبھی آپ کے ساتھ، ہر وقت آپ کے ساتھ بھی ہے، ہر وقت عرش پر بھی ہے، ہر وقت وہ ہر کام پر نظر رکھنے والا بھی ہے۔ اسی لیے تو وہ اللہ ہے کہ اس کی شان بے مثال ہے، وہ بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس جیسا اور کوئی نہیں، اسی لیے تو وہ اللہ ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ القاف پارہ نمبر 26 میں اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں اللہ تعالیٰ۔ محسوس کریں، غور کریں۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، وہ اسی چیز کی وجہ سے کہ اللہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، بڑے پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں، بڑی احتیاط کرتے ہیں اپنی زندگی گزارتے وقت، بڑے لوگوں کا خیال رکھ کر چلتے ہیں، اپنے اعمال بڑے دھیان سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے ہمارے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر وقت اللہ ہے۔ پھر بھی شیطان حملہ کر دے، نفس حملہ کر دے تو اللہ کا ذکر شروع کر دیں، واپس اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے۔
واپس اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ لے گا۔ انسان کو یہی تو کمال ہے کہ جب بھی شیطان اس پر حملہ کرے، جب بھی نفس اس پر حملہ کرے، جب اس کے ذہن میں کوئی عجیب و غریب خیالات پیدا ہوں تو واپس اللہ کا ذکر شروع کر دیں۔ جب اللہ کا ذکر کرے گا واپس اس کا دل پلٹنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پرانی قوموں کا ذکر کر کر پھر آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ جس طرح بچے کو کہا جاتا ہے نا کہ اس سے پہلے یوں ہوا تھا، اب اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں اس سے پہلے یہ بھی ہوا تھا، اب تو سنبھل جاؤ۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم امن میں ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ چھوڑے تم پر سنگ ریزے کہتے ہیں پتھر، یا تیز و تند ہوا، حاصبہ کا یہ بھی مطلب کیا کہ تیز و تند ہوا کا جھونکا۔ جیسے قوم ہود علیہ السلام کی قوم تھی نا، جو اس نے جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیج دیا، تیز ہوا۔ اب وہ اتنے قد آور اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے اتنا بڑا ہونا کا، تو ہوا نے ان کو دور دور اٹھا کے پھینک دیا، اتنی تیز ہوا آئی اور ہوا کا عذاب آیا۔ دوسرا معنی سنگریزے کر لیں یعنی پتھر پھینکنے کا، تو پتھروں کا عذاب بھی اللہ نے نازل کیا۔ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے اس پر قوم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما دی۔ دیکھ لیں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش نازل فرما دی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے اس بات پر کہ وہ کچھ بھی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا تمہارے فائدے کے لیے بنائی، لیکن اللہ چاہے تو اسی ہوا کو تیز چلا کے تمہارا نقصان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین تمہارے فائدے کے لیے بنائی، اللہ تعالیٰ چاہے زمین کو پھاڑ دے، تمہیں اس کے اندر دسا دے۔ ان چیزوں میں غور کریں نا، اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیز تمہارے لیے ہے ساری، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو انہی میں تمہارے نقصان بھی بنا سکتا ہے، اس لیے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھو۔ پھر آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پس تم ان قریب جان لوگے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ جب تم زمین میں دس جاؤ گے یا خدا نخواستہ تمہارے اوپر پتھر برسنا شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے، حق کو جھٹلایا ان لوگوں نے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَذِيرٌ، پس کیسا تھا میرا انکار کرنا، میرے انکار کرنے کے نتیجے اس کے سامنے آ پایا یا نہیں آیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے میرا انکار کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ دیکھو پھر کیسا سلوک کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عبرت بنا دیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر عقل والوں کو ایک اور چھوٹی سی نشانی بتا رہے ہیں کہ جو روز انسان دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا الی الطیر، کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر؟ آپ روز کتنے پرندے دیکھتے ہیں؟ چڑیا، کوے، چیل، قاق، کبوتر، طوطے، کیا 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 پرندے ہیں، کافی زیادہ پرندے ہیں، یہ سب اللہ نے بنائے ہیں نا، اللہ کے مخلوق ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو؟ فوقہم، اپنے اوپر فضا میں، صافات، کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہیں، یعنی کہ کبھی وہ پر پھیلا کے اڑ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت انہوں نے نہیں دیکھی کہ وہ کئی کئی گھنٹے پر پھیلا کے اڑتے رہتے ہیں۔ وَيَقْبِضْنَ، اور پھر کبھی پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، پر بند کر لیتے ہیں اور نیچے آ جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ زمین پر اتر جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ جہاں مرضی بیٹھ جاتے ہیں، پر سمیٹتے ہیں، وہ اڑتے اڑتا نیچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو نہیں روکتا مگر رحمان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں روکتا اڑنے سے۔ یہ ہوا کس نے بنائی؟ جانور کس نے پیدا کیے؟ پرندوں کے پر کس نے بنائے؟ اڑنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ رحمان نے، اللہ تعالیٰ نے۔ پرندے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے پر نکلنا شروع ہوتے ہیں، خود بخود اس کو پتہ ہے میں نے اڑنا ہے۔ چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اس کی ماں ہی اس کی خوراک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس نے اس کو بتائیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو سکھا کے بھیجتے ہیں، اپنی ماں سے خوراک کیسے حاصل کرنی ہے، خوراک کیسے لینی ہے، رو کر، بچوں کی طرح بلبلا کر، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ اس کو سکھا کر بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھا کے بھیجا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو سمجھنا چاہیے۔ فی کل شیء لہ آیا، ہر چیز میں اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ تم غور تو کرو، غور کریں تو آپ کے اپنے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ کسی چیز کو کیا دیکھنا ہے؟ آپ کے اپنے اندر ہاتھ، پاؤں، سر، منہ، سب کچھ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا۔ صرف اپنے چہرے پر غور کر لیں، آنکھیں جو آپ کی دیکھ رہی ہیں، کئی لوگ ہیں نا جو ان کی آنکھیں ہیں لیکن پھر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو آنکھیں تو ہیں پھر بھی نہیں دیکھتے، سوال ہے کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کا مطلب ہے کہ آنکھیں دیکھنے کا کمال نہیں ہے، آنکھوں کے اندر جو بینائی ہے یہ اللہ نے رکھی ہے۔ اس چیز کا یقین آپ کر لیں، یہی تو اللہ پہ یقین ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔
کہ آنکھیں نہیں دیکھتی، آنکھوں کے اندر جو بینائی کی طاقت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں ہیں، ان کے ڈیلے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، آنکھیں پوری صاف بنی ہوتی ہے، لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے بیچارے۔ کیوں؟ ان کی بینائی کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ کئی لوگ ہیں ان کے کان ہیں، وہ سن نہیں سکتے، اس لیے کان نہیں سنتے، کانوں کے اندر سننے کی طاقت اللہ نے رکھی۔ لوگوں کی زبان ہے، وہ گونگے ہیں بیچارے، بول نہیں سکتے، زبان کے اندر، منہ کے اندر بولنے کی طاقت اللہ نے رکھی۔ اسی چیز کو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ساری چیزیں آپ کے لیے بنائیں، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سارے کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب کی سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ بڑی اچھی طرح باخبر ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، بے شک وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کا علم، اس کی سمع، اس کا بصر، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، یہ اسی کی شان کے لائق ہے، یہ وہی جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، کوئی بندہ اللہ کی ذات کی طرح نہیں ہو سکتا، کوئی بشر، کیونکہ یہ ساری کی ساری مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے۔ اس لیے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، اللہ کے بتائے ہوئے نیک کاموں کو کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔